ابو سعدان بھیکم پور سے سوال کرتے ہیں، میں سیلنگ چھت میں ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں۔ کبھی کبھی غیر مسلم کے گھر میں کام کرتے وقت وہ اوم وغیرہ بنواتے ہیں، منع کرنے پر مانتے نہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، آپ اگر پہلے ہی یہ بات طے کر لیں اس سے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اپنی مدد کے لیے آپ کا کوئی گروپ ہوگا، 2-4 آدمی مل کے یہ کام کرتے ہیں، ایک آدمی تو کرتا نہیں اکثر، تو کوئی ایسے آدمی کو جو غیر مسلم ہو یہ کام اس سے کروا لیں، یا سارا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے اس کام کے لیے، اس کے پیسے متعین کر دیں اور اس آدمی سے وہ کروا لیں، آپ یہ نہ کام کریں تو بہتر نہیں ہے آپ کے لیے، چونکہ اس لیے اس کا کوئی حل نکالنا مفتی کے بجائے آپ کے لیے آسان اور بہتر ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ کر نکال کر رکھیں۔ ابھی تو مسئلہ اوم کا ہے، اوم کے سلسلے میں تو بہت سارے لوگوں کی الگ الگ تحقیقات ہیں، کیونکہ اوم کو اگر آپ تھوڑا سا، اب وہ ایسے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ نے سیدھا کر دیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ایک شکل ہے بگڑی ہوئی۔ تو یہ سب بہت سارے مورخین نے جہاں مذاہب کے سلسلے میں کس مذہب نے کس سے کیا لیا ہے اور کیا سیکھا ہے اور کیا نہیں سیکھا ہے اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے، ایسی ساری بہت ساری باتیں ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی، حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ مذاہب کے تقابلی مطالعے میں اس طرح کی چیزیں بہت ساری آتی ہیں، تو یہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جس مذہب کے ماننے والے، جیسے ہمارے یہاں کے غیر مسلم ہیں، یہ لوگ بھی اوم جس ذات کو مانتے ہیں وہ ذات کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنی گئی نہ اس نے کسی کو جنا ہے، بے مثال ذات۔ تو اگر اس کو ہم یہ مانیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، ہماری عقل ہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے تعویل کر کے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کسی جھنجٹ میں آپ پڑیں، بہتر یہ ہے کہ وہ کام کسی اور سے کرا کے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیں، کوئی حل نکال لیں۔ چاہیں گے اگر آپ اس کا حل نکالنا تو حل نکل آئے گا آسانی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔